السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ خاموشی سے مدد لیں۔ اس ایک اسکل نے مجھے زندگی میں جتنا زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، دعا کے بعد شاید ہی کوئی اور اسکل ہو جس سے اتنا فائدہ پہنچایا ہو۔ تو اگر آپ یہ سیکھ لیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور آپ آرام سے ترقی کر سکیں گے۔ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن بولتے بہت کچھ ہیں، اور پوری دنیا میں گانا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا۔ آپ نے زندگی میں کتاب نہیں لکھی، آپ کتاب لکھنے کا سوچتے ہیں اور پہلا کام یہ کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ جا کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب آ رہی ہے، کمنگ سون، میں لکھنا شروع کر دیے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ 5 سال تک وہ کتاب پوری ہو کے ہی نہیں دے گی اور شاید ہی وہ کبھی آ سکے۔ آپ نے گھر نہیں لیا ہے لیکن آپ نے رشتہ داروں میں بیوی بچوں کو گانا شروع کر دیا، ہم گھر لے رہے ہیں، ہم گھر لے رہے ہیں۔ اب وہ گھر جو آپ 6 مہینے میں لے سکتے تھے وہ 6 سال تک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو گاڑی لینی ہو، آپ کو گھر لینا ہو، آپ بہت ساری بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے کراچی کے اندر ہیں اور پلان آپ بتا رہے ہیں اگلے 10 سال کے کہ جی آپ جا کے کینیا کے اندر پیاز کے کنٹینر بیچ رہے ہوں گے، یا کسی اور ملک کے صدر بن چکے ہوں گے، یا کسی اور ملک میں امیگریٹ کر چکے ہوں گے۔ یہ باتیں نہ کیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تو نظر بڑھ جاتی۔ یہ نظر ضرور لگتی ہے اور یہ بڑی اٹل حقیقت ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ نظر حاسدین کی لگے اور ان لوگوں کی لگے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جن کو آپ سے دشمنی ہے، جو آپ کا برا چاہتے ہیں۔ نظر ان لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے جو آپ کے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں اور آپ کا اچھا چاہتے ہیں۔ نظر بندے کو اپنے آپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ ہم بولتے رہتے ہیں نا میں ایون شیشہ دیکھ کے بولتے ہیں وہ کتنا زبردست لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ یہ میں آپ کو تھو تک لے آتی ہے، یہ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ تو خاموشی سے ہمیشہ مدد لیا کریں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ گاڑیاں لے کر آیا، اس کے گھر میں اس کے بچوں تک کو نہیں پتا تھا کہ آج گھر میں نئی گاڑی آ رہی ہے۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ گیا، اس نے 1 2 3 4 جتنی گاڑیاں لینی تھیں وہ لیں اور لا کے کھڑی کر دی۔ بچے باہر نکلے تھی، ساری گاڑیاں کھڑی بھی دیکھی پارکنگ میں، تو پوچھا پاپا یہ کیا؟ تو بولا ہم گاڑی لے کر آ گئے۔ کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، 17 18 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس جو بندہ ساتھ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ جا رہا تھا اس کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ 18 گھنٹے بعد ہم جو جا رہے ہیں سفر کر کے ہم نے ملنا کس سے۔ جب اس سے ملاقات ہو گئی تو اس نے بولا کہ آپ اتنے بڑے شخص سے ملنے جا رہے تھے، آپ نے بتایا نہیں۔ اس نے بولا کوئی بات نہیں، اور یہ لوگ واپس آ گئے۔ تو خاموشی سے مدد لیں اپنے کاموں کے بارے میں۔ کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، اس سال میں کچھ کرنا ہے، کسی ملک میں کا ویزا لگوانا ہے، کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی گھر لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، کوئی اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا ہے، کوئی بزنس آئیڈیا ہے، تو پہلی بات تو بالکل خاموش ہے، کسی سے ڈسکس نہ کریں، اور ڈسکس اگر کرنا ہے تو اس بندے سے کریں جو اس بات کا اہل ہے، جسے ہم صاحب الرائے کہتے ہیں۔ آپ نے یونیکارن بنانا ہے اور آپ مشورہ اس شخص سے کر رہے ہیں جسے زندگی میں ڈبل روٹی بھی نہیں بیچی۔ آپ کا اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا ہے اور آپ ڈسکس اس بندے سے کر رہے ہیں جو ریڑھی چلاتا ہے، جو کپڑے، جس کی کپڑے کی دکان ہے۔ اب وہ آپ کو کچھ گائیڈ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ نظر لگائے گا، سوائے اس بات کے کہ وہ آپ کو مایوس کرے گا، سوائے اس بات کے کہ وہ آپ کے آئیڈیا کو نیگیٹ کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ بولے گا کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، سوائے اس کے وہ بولے گا تمہارے آئیڈیا میں کوئی دم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ تمام لوگ جو موٹیویشنل اسپیکرز، ٹیچرز یا سو کال جو کچھ بھی اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے، یا آپ سب سے آئیڈیاز سنتے ہیں اور جا کے کل آپ دیکھیں گے تو کسی بڑی جگہ کے اوپر ٹاک دے رہے ہوں گے اور بتائیں گے دنیا ادھر جا رہی ہے اور لوگ ان آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ تمام باتیں، تمام علم آپ سے کشید کر کے، آپ سے سیکھ کر کے وہ دنیا بھر میں گاتے پھریں گے اور لیکچرز، بڑے بڑے ٹاکس دیتے رہیں گے، اور آخر تک اتنی ہمت بھی ان میں نہیں ہوتی، اتنا ضرف بھی نہیں ہوتا کہ یہ بتا دیں کہ یہ آئیڈیا، یہ بات میں نے اس بچے سے سنی ہے، اس بچے سے سیکھی ہے۔ تو اپنے لبوں کو سی لیجئے، اس سے بات کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو، جو آپ کو کم سے کم گائیڈ کر سکے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو آئیڈیا اس سے ڈسکس کر رہے ہیں اس آئیڈیا کے اس کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ۔ اب کوئی شخص آ کے مجھ سے آئیڈیا ڈسکس کرنے لگ جائے ہیلتھ کیئر ایپ کا، تو میں نے تو ہیلتھ کیئر کے ایپ کے اوپر کام کیا نہیں ہے یا مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کیا، تو میں اس کو آئیڈیا کیا دوں گا؟ میں سن سکتا ہوں، میں اس کو یہ بول دوں گا جی بڑا اچھا آئیڈیا ہے، برا آئیڈیا ہے، لیکن وہ کہنے کا بھی حق بیسیکلی مجھے ہے نہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسا بندہ کوئی آپ کے پاس آ جائے تو آپ، اگر آپ صاحب الرائے ہیں تو منع کر دیا کریں، آپ بولے جی بیٹا میری فیلڈ نہیں ہے، آپ کو میں کسی صحیح بندے سے کنیکٹ کرا دیتا ہوں، یا آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیجئے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایک خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایون گھر کے اندر آپ خاموش رہا کریں، زیادہ ڈسکس نہ کیا کریں۔ بیوی شوہر سے ہر بات کر دیتی ہے کہ جی میں نے کمیٹی ڈالی ہے، اس کے اتنے پیسے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، پتہ چلتا ہے وہ کمیٹی والی باجی پیسے لے کے بھاگ گئی۔ شوہر بیوی سے ساری بات کرتا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم گھر الگ کر لیں گے، اور گھر الگ نہیں ہوتا۔ تو خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے، اس سے مدد لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے رب کو پتہ ہونا چاہیے، بیچ میں سے سارے بندوں کو نکال دیجئے۔
یہ چھوٹا سا ریمائنڈر ہے اور بہت چھوٹی سی بات ہے جو آپ کو بہت ہلکی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس کے اوپر عمل کر لیں تو زندگی پہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ بہت بھاری آئے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔